اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم امیون لا يعلمون الکتاب الا امانی وانهم الا یظنون فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما كتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ نوع ثانی کا تتمہ، اس میں بنی اسرائیل یہود کی 5 جماعتوں کا ذکر ہے۔ 2 جماعتوں سے متعلق تفصیل کل کے سبق میں ہو چکی ہے۔ پہلی ان کی جماعت علماء یہود کی کہ جو تورات سنتے ہیں لیکن اس کے مضامین کو بدل دیتے ہیں۔ دوسرا عوام یہود یعنی منافقین یہود جو اہل ایمان سے ملتے ہیں تو اعتماد دلانے کے لیے کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں، اور جب اپنے رؤساء اور اپنے وڈیروں کے پاس جاتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کے وڈیرے ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ تم وہ باتیں جو تم پر اللہ تعالیٰ نے تورات میں کھولی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے متعلق وہ جا کر مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو؟ وہ مسلمان تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہود کی حماقت کا بھی ذکر کیا، فرمایا وہ اتنی بات نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے۔ اب یہاں سے تیسری جماعت کا ذکر آ رہا ہے امیین کا، جو بالکل ان پڑھ تھے، عوام یہود کہ جو خود کتاب سے دور تھے، کتاب کی تعلیمات سے بالکل بے بہرہ تھے۔ ان کے پاس صرف اور صرف ان کی جھوٹیں آرزوئیں تھیں جو ان کے بڑے بڑے رؤساء اور وڈیروں نے ان کو دلا رکھی تھیں، جیسا کہ ان کو یہ بات باور کرا دی گئی کہ تم ہی جنت میں جاؤ گے، تمہارے علاوہ اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اور تمہیں جہنم کا عذاب نہیں چھوئے گا، تم ہی اللہ رب ذوالجلال کے محبوب ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تیسری جماعت ان پڑھوں کی تھی۔ یہ کتاب تورات کو تو سرے سے جانتے ہی نہیں تھے، بس ان کے کچھ گمان تھے، کچھ خیالات تھے جن پر یہ اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی خباثتیں اور اتنی شرارتیں واضح ہو چکنے کے باوجود اے اہل ایمان اب بھی تم ان سے ایمان کی توقع رکھتے ہو، ان سے ایمان کی توقع نہ رکھو، ان کا حال تو یہ ہے۔ تو یہ تیسری جماعت کا ذکر آ رہا ہے جو ان پڑھ لوگ ہیں، یعنی جن کی فقط جھوٹی آرزوئیں ہیں اور ان پر وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دیکھیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو ان پڑھ ہیں۔ امی کہتے ہیں ان پڑھ کو، لا یعلمون الکتاب، جو نہیں جانتے کتاب۔ یہاں کتاب سے مراد ہے تورات، یعنی خود تورات کا علم انہیں نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور بعض ان میں سے وہ ان پڑھ ہیں لا یعلمون الکتاب، جو نہیں جانتے تورات کتاب کو، الا امانیہ، ہاں مگر ان کی چند آرزوئیں ہیں۔ امانی کہتے ہیں آرزوؤں کو، جھوٹی آرزوئیں ہیں ان کی۔ کون سی کہ ایسی ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہم اللہ کریم کے محبوب ہیں، ہمیں جہنم کا عذاب نہیں چھوئے گا۔ فرمایا الا امانیہ، مگر ان کی چند جھوٹی آرزوئیں ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہیں مگر وہ گمان کرتے ہیں، بس ان کے اپنے محض گمان ہیں اور خیالات ہیں جن کے مطابق زندگی بسر ہو رہی ہے۔ آگے چوتھی جماعت کا ذکر ہے۔ اس سے وہ علماء مراد ہیں کہ جو تحریف کرتے تھے، مضامین بدل دیتے تھے اور جھوٹے فتوے دیا کرتے تھے اور اس کے بدلے میں دنیا کمایا کرتے تھے۔ یہود کے علماء میں یہ بھی بہت بڑی خباثت تھی کہ وہ لوگوں کو من مانی کے فتوے دیا کرتے تھے، من پسند کے فتوے دیا کرتے تھے اور اس کے بدلے میں پیسے لیا کرتے تھے۔ وہ اپنی طرف سے کتاب کو بدل دیتے اور پھر اس کی نسبت کرتے کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم یوں ہی ہے۔ اب اس چوتھی جماعت کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا فویل للذین یکتمون الکتاب بایدیہم، چوتھی جماعت،
پس بربادی اور ہلاکت ہے واسطے ان لوگوں کے یکتبون الکتاب بایدیہم جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اور اس پر مزید یہ کہ ثم یقولون پھر کہتے یہ ہیں ھذا من عند اللہ کہ یہ حکم اللہ کریم کی طرف سے ہے، حالانکہ ان کا اپنا لکھا ہوتا ہے، حالانکہ ان کی اپنی تحریف کی ہوئی ہوتی ہے، تو اللہ کی طرف اسے منسوب کر دیتے ہیں۔ اچھا ایسا کرتے کیوں ہیں؟ فرمایا لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، یہ علت اور وجہ آ رہی ہے، فرمایا تھا کہ وہ پیسے کماویں اس کے بدلے میں ثمنا قلیلا تھوڑے پیسے، لیشتروا بہ تاکہ وہ حاصل کریں اس کے بدلے میں ثمنا قلیلا تھوڑے پیسے۔ تھوڑے پیسے تو وہ نہیں لیتے تھے، بڑی بڑی گرانٹ لیتے تھے، بہت زیادہ پیسے لے کر کے شریعت کے مسائل بدلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ثمن قلیل کیوں کہا ہے؟ یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ کے حکموں کے مقابلے میں اگر ساری کی ساری دنیا بھی انسان لے لینا وہ ثمن قلیل ہے۔ اللہ رب الجلال کا حکم، اللہ کی کتاب کا مسئلہ وہ بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، تو فرمایا وہ مول تو بہت زیادہ لیتے تھے لیکن اللہ کے حکم کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا تاکہ وہ کماویں اس کے ذریعے سے ثمنا قلیلا تھوڑے پیسے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم پس بربادی ہے ان کے واسطے وہ جو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، یعنی تحریف جو کرتے ہیں اس پر بھی ان کے لیے بربادی ہے۔ وویل لہم مما یکسبون اور بربادی ہے ان کے واسطے اس سے جو وہ کماتے ہیں، یعنی اس پر جو مول تھوڑا لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، وہ بھی ان کے لیے بربادی کا باعث ہے۔ یہ چوتھی جماعت ہو گئی۔ پانچویں جماعت جی صاحبزادوں کی، جو کہتے تھے ہم بڑوں کی اولاد ہیں جی، ہمیں تو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں، اگر ہم جہنم میں گئے بھی صحیح تو چند دن جائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ یہ شکوہ بھی کر رہے ہیں، پانچویں جماعت کا ذکر بھی ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی دیں گے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہوگا کہ اچھا لگتا ہے تم نے اپنے پروردگار کے ساتھ کوئی عہد معاہدہ کر لیا ہے، جو اتنے وثوق سے کہہ رہے ہو کہ ہم جہنم کا ایندھن نہیں بنیں گے۔ تو یہ پانچویں جماعت صاحبزادوں کی، جو اپنے آپ کو بڑوں کی اولاد جان کر کے اپنے آپ کو عذاب سے مستثنا سمجھتے تھے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً پانچویں جماعت، اور کہتے ہیں نہیں چھوئے گی ہم کو النار جہنم کی آگ، الا ایام معدودہ ہاں مگر چند دن، معدودتاً گنے ہوئے، یعنی چند دن جائیں گے جہنم میں اور اس کے بعد ہمیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ ان کا ایک خوش فہمی تھی، غلط فہمی تھی، اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا، یہ بطور شکوہ کے ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً اور وہ کہتے ہیں ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو جہنم کی آگ، الا ایام معدودہ مگر گنتی کے چند دن۔ قل فرما دیجیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جواب شکوہ آ رہا ہے، اتخذتم عند اللہ عہدا کیا تم نے بنا لیا ہے اللہ کریم کے ہاں کوئی عہد معاہدہ؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اس سے مراد عہد توحید ہے، یعنی اللہ نے تو جہنم سے نجات ان لوگوں کو دینی ہے جو عہد توحید پر ہوں گے۔ تم نے بھی آیا توحید کو مان لیا ہے جو اتنے وثوق سے کہہ رہے ہو کہ ہم جہنم کا ایندھن نہیں بنیں گے، حالانکہ تم نے توحید کو مانا نہیں، توحید کو تم نے تسلیم کیا نہیں، اور تم اتنے وثوق سے کہتے ہو کہ ہم جہنم کا ایندھن نہیں بنیں گے۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا کیا تم نے بنا لیا ہے اللہ کریم کے ہاں کوئی عہد، یا اس سے عام عہد معاہدہ مراد ہے، جیسے بندے کا کسی کے ساتھ ڈیل ہو جائے، معاہدہ ہو جائے، تو بندہ کہتا ہے جی میرا تو یوں کام بن گیا، تو تم جو بڑے وثوق سے کہہ رہے ہو کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، لگتا ہے تمہارے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ ہو چکا ہے۔ اتخذتم عند اللہ عہدا کیا بنا لیا ہے تم نے اللہ کریم کے ہاں کوئی عہد معاہدہ، فلن یخلف اللہ عہدہ کہ بس ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ کریم اپنے وعدے کے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون یا تو یہ بات ہے کہ تم نے کوئی عہد معاہدہ کر لیا ہے، یا دوسرا آپشن تو یقینی ہے، کون سا؟ کہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون یا تم کہتے ہو اللہ کریم کے بارے میں وہ بات لا تعلمون جو تم جانتے نہیں۔
یعنی اپنی طرف سے ڈگوسلے لگا رہے ہو تو یہ دوسری بات مسلم ہے، کیونکہ عہد توحید تو تم نے مانا نہیں، لہذا اللہ پر ایسے ہی تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ آگے تخویف اخروی کا عنوان بھی ہے، یعنی آخرت کا ڈراوا بھی ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قانون بھی بیان کر دیا۔ فرمایا کیوں نہیں، جس بندے کے کھاتے میں گناہ ہوئے اور خصوصاً شرک والا گناہ ہوا وہ جہنم میں ضرور جاوے گا، اور یہ اپنے آپ کو خواہ مخواہ شرک کے باوجود، کفر کے باوجود مستثنا سمجھ رہے ہیں، یہ ان کی بڑی غلط فہمی ہے۔ دیکھیں جی، بلا من کسب سیئۃ، بلا کیوں نہیں، وہ کہہ رہے ہیں نا ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں بلا کیوں نہیں، قاعدہ اور ضابطہ تو یہ ہے، من کسب سیئۃ، وہ بندہ جس نے کمایا گناہ کا کوئی کام، اور یہاں بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا سیئۃ اے شرکن، سب سے بڑا گناہ شرک والا گناہ ہے۔ من کسب سیئۃ، وہ بندہ جس نے کمایا شرک والا گناہ، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور گھیر لیا اس کو اس کی خطاؤں نے، یعنی اتنے گناہ ہوئے اس کے کہ اس کا احاطہ کر لیا گیا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، فرمایا یہی تو لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں، آگ والے ہیں۔ فرمایا یہ تو قاعدہ مسلمہ ہے، ہم فیہا خالدون، اور رہیں گے اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ۔ تو فرمایا یہ کہہ رہے ہیں ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، باوجود شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ قانون مجازات تو یہ ہے، جس نے گناہ کیا وہ جہنم میں اپنی سزا ضرور بھگتے گا۔ والذین آمنوا، یہ بشارت آ رہی ہے جی آخرت کی۔ قرآن کا یہ بھی اسلوب ہے، قرآن جہاں نہ ماننے والوں کو ڈراتا ہے، وہیں قرآن ماننے والوں کو خوشخبری بھی سناتا ہے۔ تخویف ڈراوے کے بعد اب بشارت اور خوشخبری آ رہی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک کاموں کو انہوں نے معمول زندگی بنایا، عامل الصالحات، نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، فرمایا ثمرہ اور انجام ان کا یہ ہوگا، یہی لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، رہیں گے وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ۔ تو یہ قانون مجازات، بدلے کا قانون بھی بیان کر دیا۔ تو یہ نوع ثانی کا اختتام ہوا، آگے نوع ثالث شروع ہوگی، اور اس میں بھی بنی اسرائیل موجودہ کی کئی خباستیں ذکر کی جائیں گی۔ اب یہ نوع ثانی کے تتمے میں بنی اسرائیل کی 5 جماعتوں کا ذکر تھا، جو اپنے مختلف نظریات کی وجہ سے 5 جماعتوں میں تقسیم تھے۔ اللہ عمل کی توفیق۔